اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید دوستو۔ آج کی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ چلیے، مدینہ منورہ سے کوئی 300 کلومیٹر دور ایک خاموش علاقہ ہے، اس کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ اس علاقے میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اس قوم کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے ہم عصر یعنی ہم زمانہ تھے۔ حضرت ہود کی قوم کو قوم عاد کہتے ہیں، جن کی باقیات آج کل بحرین کے صحرا ابار میں موجود ہیں۔ چنانچہ قوم صالح ہو یا قوم سمود نے اللہ سے کفر کیا۔ بہت بڑے، لمبے، چوڑے اور طاقتور تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا رکھے تھے جو کسی بھی موسمی شدت کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ کے مقابلے میں کہتے، اے صالح، ہمارے عظیم الشان گھروں کو دیکھ، کیا ہم بہت زیادہ طاقت والے نہیں؟ اگر ہمارے مقابلے پر کوئی اور قوم ہے، ان کو لاؤ ہمارے سامنے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی نشانی حضرت صالح علیہ السلام کی ایک اونٹنی کو مار ڈالا، اونٹنی کے قتل کے بعد جب حضرت صالح علیہ السلام نے عذاب کا اعلان کیا تو قیدار بن صالف، جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، اس نے 8 اوباش اپنے ساتھ لیے اور عذاب سے پہلے رات کو حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کو قتل کرنے کی سازش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت فرمائی اور بڑے عذاب سے پہلے ہی رات کو قیدار بن صالف اور پارٹی جو ان کے ساتھ تھی پتھر برسا کر خاتمہ کر دیا۔ سورۃ نمل کے آخری رکوع میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے حضرت صالح کو اور کچھ لوگوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا۔ اس قوم کو چنگاڑ نے آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ فرشتے کی وہ چیخ اور چنگار اتنی شدید تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور اپنے گھروں میں پڑے ہی ہلاک ہو گئے۔ وہ جتنے بھی طاقتور تھے لیکن اللہ سے زیادہ زور آور نہیں ہو سکتے۔ وہ برتر و اعلیٰ صرف اللہ کی ذات ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ اس علاقے سے گزرے۔ آقا کریم نے چہرہ انور پر اضطراب تھا اور ایسا لگتا تھا وہ جلدی میں ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے ایک کنویں کا پانی پیش کیا، لیکن آقا کریم نے اپنے اصحاب کو منع فرما دیا اور جلد وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے اضطراب کی وجہ پوچھی تو آقا کریم نے فرمایا، یہاں اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ یہ علاقہ حضرت صالح کی قوم کا ہے جس پر اللہ نے سخت عذاب نازل کیا۔ وہاں نہ رکنا اور نہ پانی پینا ایسے راز ہیں جس کی خبر ہمیں نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیعتاً معصوم ہیں، چنانچہ عذاب الہی کا سن کر عام شخص اندر سے دہل جاتا ہے تو وہ اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ کی طاقت کا بخوبی علم ہے۔ بالکل ایسے ہی قوم لوط کے ساتھ ہوا۔ وہ لوگ ہم جنس پرستی جیسے مکروہ کام میں پڑ چکے تھے، ان کو حضرت لوط علیہ السلام نے خبردار کیا، لیکن عیش و عشرت اور گناہوں کی لذت میں اس قدر غرق تھے کہ حضرت لوط کو انہوں نے ستانا شروع کر دیا۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے ہم زمانہ تھے۔ ان کی اپنی قوم کو انہوں نے بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آئے۔ اللہ نے اپنے فرشتے حضرت لوط کی طرف بھیجے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، کچھ رات رہیں، یہاں سے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جائیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہمارے عذاب کا وقت صبح ہے اور صبح کچھ دور ہے۔ فرشتوں نے تاکید کی، کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ چنانچہ سحری کے وقت قوم لوط پر
اللہ نے آسمان سے پتھروں اور آگ کی بارش کر دی، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر تہہ بر تہہ کنکریاں برسائیں اور پوری بستی کو نیچے سے اوپر کر دیا۔ آج جدید سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ جب یہ قوم زمین پر تھی اس وقت برج سنبلہ سے شہاب ثاقبوں کی بارش ہوتی تھی، وہ پتھروں کی بارش آگ کے بگولوں کی طرح اس قوم پر نازل ہوئی تھی۔ یہ اپنی دنیا میں مگن تھے، ان کی ہڈیوں سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی کربناک عذاب کی زد میں آ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور مڑ کر پیچھے دیکھا، تباہ ہوتا شہر دیکھنے لگی اور وہیں پتھر کی خود بھی ہو گئیں۔ ان کی باقیات آج بھی بحیرہ مردار کے پاس وادی سدوم میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور عذاب الہی سے بچائے رکھے جو یقیناً ہمارے لیے بہت بھاری ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے معاف